فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو۔ شعر لفظ و معنی کی مکمل اکائی کی صورت پہ اقبال پہ نازل ہوتے تھے۔ اقبال کی مشہور نظم خضر راہ دراصل اپنے عہد کے سیاسی نظاموں اور ان کے نتائج پر ایک طرح کی تنقید ہے۔ اقبال کے مسلک حیات میں زندگی، سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر کے دیکھنے یا برتنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سیاست کو دین و مذہب سے یا دین و مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کو انسانی معاشرے کے لیے تباکن جانتے ہیں۔ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، نظام پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال ہندوستانی مسلمانوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کے آیا تھا، بلکہ وہ اس کے کلام سے زندگی حاصل بھی کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کی بیداری اس بر صغیر میں رہنے والی دوسری بڑی قوموں کو بڑی خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔ چنانچہ ان کی شاعری کے اثرات کا توڑ کرنے کی فکر میں لگ گئے وہاں کے لوگ۔ اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی تاریخ سے بے تعلق نہیں ہو سکتے۔ اشعار خودی پر تبصرہ کرتے ہوئے انگریزی رسالے کے ایک مضمون نگار نے یہی کہا کہ اقبال کا قدم کسی ایک راستے پر نہیں رہے گا۔ ایک زمانے میں ہندوستانیت کے جذبے سے سرشار تھے، جس سے متاثر ہو کہ انہوں نے تصویر درد، ترانہ ہندی، نیا شوالا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت۔ اس کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، انہوں نے وطنی عقیدت سے بیزار ہو کے بلاد اسلامیہ، ترانہ ملی، شکوہ و جواب شکوہ لکھی۔ اس کے بعد سرمایہ اور محنت کی کشمکش میں اشتراکیت کے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر جب مٹی میں فاشزم سے متاثر ہوئے تو اس کی بھی تعریف کی۔ لیکن اس سے اتنا پتہ تو ضرور چلتا ہے کہ اقبال کے سیاسی سوچ جو ہے وہ جیسے جیسے ان کا مطالعہ بڑھتا گیا وہ تبدیل ہوتی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ تہذیب فرنگی کی زبانی کے سامنے بڑے بڑے خودی آشنا اور خود آشنا بھی آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں۔ اقبال بھی اس سے متاثر ہوئے، مگر علوم مشرق کے گہرے مطالعے، اسلام اور مشرقی تمدن کی روح کے صحیح ادراک، یورپ کے رد عمل اور تمدن مغرب کے قریبی تجزیے نے انہیں اس سے جلد بزن کر دیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اقبال نے بڑی حد تک ولیم بلیک، نیچے اور برگسا سے استفادہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال اور نیچے یا اقبال اور برگسا میں صرف جزوی اتحاد پایا جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مشرق میں جمعیت اقوام کی کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ مشرق کا مزاج سوداگری اور نفع پرستی سے نفور ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ کہ صرف اسلام تھا جس نے آڑے وقتوں میں مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، نہ کہ مسلمان۔ اگر آج آپ اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جما دیں اور ان کے حیات بخش تخیل سے متاثر ہوں تو آپ کی منتشر اور پروپیگنڈا قوتیں عصر نو جمع ہو جائیں گی۔ یہ صحیح ہے کہ سر سید کی تحریک اس ملک میں موجود تھی اور اس زمانے میں بھی اس قسم کا تلاطم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن اقبال کے افکار کی نسبت اس تحریک کا دائرہ محدود تھا، اس کا تعلق صرف ہندوستان کے مسلمانوں سے تھا۔ لیکن اقبال کے افکار کا تعلق تعلیم کے علاوہ ہندوستان کے مسلمانوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، عام انسانوں، بلکہ جملہ موجودات اور غیر موجودات دونوں سے تھا۔ اقبال نے لوگوں کے ذہن کو ان اثرات سے ایک حد تک آزاد کرنے میں امداد دی جو غلامی کے سبب پیدا ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے شعر کو تفریح کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اقبال نے بتایا کہ شعر ایک مقصد، ادب ایک بہت ہی سنجیدہ اور ایک بہت ہی سیریس چیز ہے، اور یہ کوئی تفریح اور صرف لوگوں کی دل لگی کا سامان نہیں۔ فیض لکھتے ہیں، تھوڑی سی ترمیم کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے زاہد جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ کافر ہوں میں۔ فیض احمد فیض لکھتے ہیں کہ خودی کی تکمیل، خودی کا ارتفاع، خودی کی تکمیل کے لیے عشق کے محرکات کا ہونا اور پھر اس عشق کے اظہار کے لیے عمل کرنا، جد و جہد کرنا،
یہ تینوں باتیں ان کے فلسفے کی اور ان کے پیغام کی مرکزی چیزیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کی تکمیل ہر شخص کا ایک جبلی حق ہے۔ اس پہ ڈاکر ڈالنا، خواہ وہ پیسے کے بل پہ ہو یا طاقت کے بل پہ ہو یا اپنے رنگ کے بل پہ ہو یا نسل کے بل پہ ہو، کسی طرح مناسب نہیں۔ پھر عشق اور عقل کا تضاد، جس کے بارے میں اقبال اکثر گفتگو کرتے تھے، وہاں بھی یہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے، اقبال نہ سائنس کے قائل ہیں نہ منطق کے، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ عقل کا جتنا کاروبار ہے، اس سے گریز کر کے آدمی کو صرف اپنے وجدان پہ اور اپنے دل کی لگن پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور جہاں وہ لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جتنی سائنس ہے، جتنے علوم ہیں اور جس قدر دوسرے فنون ہیں، ان کو چھوڑ کے اکو الف تینوں درکار والی بات کرنی چاہیے۔ ایک مکتب فکر یہ کہتا ہے، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو غلط ہے، کیونکہ وہ تو بار بار ملا کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کو تو بار بار کہتے ہیں یہ ملا کا نقطۂ نظر ہے، کیونکہ ملا کو انسانیت کی حرکت اور موجودات کے ارتقاء کا عمل نظر ہی نہیں آتا، نہ وہ اس کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیم ہے، اس میں تفکر اور تدبر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر اس پہ آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ جامد پتھر کی طرح ہو جائیں گے۔ اس طرح جب اقبال عقل کی برائی کرتے ہیں تو مراد استدلال نہیں، نہ عقل سے شعور مراد ہے۔ وہ تو اس وقت ایک خاص مسلک یا خاص رویے کی بات کرتے ہیں جو کہ بالکل ایک مجرد چیز ہے، یعنی وہ عقل جس کا تعلق انسانیت کی بہتری یا انسانیت کی فلاح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صرف اپنے نفس کی تسکین یا دنیا کے مال و متاع سمیٹنے کی یا دنیا پہ مادی تسلط حاصل کرنے سے ہے۔ چنانچہ اقبال کا عشق عقلیت کا منافی نہیں، وہ تو صرف ان خود غرضانہ چیزوں کا تضاد ہے جن کا کہ انسانیت کی بہتری سے تعلق نہ ہو۔ اسی طریقے سے عمل کے سلسلے میں بھی اس قسم کے تضاد پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عمل اور جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس لیے ہر کسی کو اپنی زندگی کے لیے جہاں تک بھی اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، انہوں نے میسولینی کی بھی تعریف کی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس میں بھی وہی تضاد ہے جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر دو انسانوں کا تضاد ہوتا ہے یا دو قوموں کا آپس میں تصادم ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو کسی نظریے کی بنا پر، عقیدے کی بنا پر، کسی اصول کی بنا پر ہوگا، اور وہ اصول اقبال نے بیان کر دیے ہیں۔ وہ اصول یہ ہیں کہ آزادی اور عدل و انصاف اور انسانیت کی تکمیل کی کوششیں، جو چیزیں ان کے منافی ہیں وہ ان کی رائے میں غلط ہیں، جو چیزیں مفید ہیں وہ ان کی رائے میں مفید ہیں۔ اہل تعصب نے اقبال سے اپنا تعصب زیادہ مضبوط کیا، اہل نظر نے اقبال سے اپنی وسعت پیدا کی۔ چنانچہ اہل حوث نے اقبال کو اپنی حوث کے لیے استعمال کیا، اہل جنون نے اپنے جنون کی تائید کے لیے استعمال کیا۔ غرض کہ ہماری قومی زندگی میں اور ہماری ذہنی زندگی میں ان کا اثر ہر ایک مکتب فکر پر پڑا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان سب باتوں میں ایک بات ضروری اور مشترک ہے، وہ یہ کہ خواہ ان کے کلام کو لوگ تعصب کے لیے استعمال کریں، خواہ وسیع قلبی کے لیے استعمال کریں، خواہ اس کو آفاقی نقطۂ نظر سے استعمال کریں، خواہ خاص ذاتی نقطۂ نظر سے استعمال کریں، لیکن اس کے بارے میں سوچنے، اس کے بارے میں تفکر کرنے، اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ چنانچہ فیض احمد فیض سمجھتے ہیں کہ اقبال کی مثال ہمارے یہاں ایک ندی یا ایک نہر کی سی نہیں ہے جو کہ ایک ہی سمت میں جا رہی ہو، بلکہ اس کی مثال تو ایک سمندر کی سی ہے جو کہ چاروں طرف محیط ہے۔ چنانچہ ان کو ہم ایک مکتب فکر نہیں کہہ سکتے، ہاں ان کو ہم ایک جامعہ سے یا ایک یونیورسٹی سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ان سے بڑا شاعر کوئی نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک غالباً کسی اور کو بھی یہ مقام حاصل نہ ہوگا۔ اقبال نے جس دور میں شعور و فکر حاصل کیا وہ شکست، ناکامی اور محرومی کا دور تھا۔ بعض فرقوں اور مذہبوں کی اس تعلیم سے ہے جو انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اقبال لکھتے ہیں کہ حکیم افلاطون سے مسلم صوفیوں، شاعروں، واعظوں کے ایک گروہ نے یہ سبق وہیں سے لیا ہے، اور اس کی مصوری انہوں نے یوں کی ہے کہ ایک جنگل میں ایک بھیڑ
بکریاں رہا کرتی تھیں اور مزے سے خوب اپنی گھاس چرایا کرتی تھیں کہ اتفاق سے شیروں کا بھی اس صحرا میں گزر ہو گیا، اور قدرتاً انہوں نے اپنی شیری دکھائی اور بھیڑ بکریوں کی ہڈیاں چبانا شروع کر دیں۔ ان کا صفایا ہونے لگا اور ان کے سارے قبیلے میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر ان میں سے ایک بوڑھی بکری بڑی کائیاں نکلی، اس لیے بڑے سوچ بچار سے کام لے کے یہ بات دماغ سے اتاری کہ گوسفندی میں شہری پیدا کرنا دائرۂ امکان سے باہر ہے، البتہ مسلسل وعظ و تلقین کے بعد شیر کو بھیڑ بنایا جا سکتا ہے اور جن کو شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ یہاں شیروں سے مراد مسلمان ہیں۔ تو اس بھیڑ نے یہ سکھایا کہ دوسروں کو مارنے اور ان کی جان لینے میں کیا رکھا ہے، اپنے کو مار کر رکھو اور سعادت کے بام عروج پر پہنچو۔ شیر خود ہی اپنی سخت کوشی سے تھک چکا تھا اور ہر وقت کی دوڑ دھوپ سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر کار اس نے بھی گھاس کھانا شروع کر دی۔ شیر اس دام میں آ گیا، شیری چھوڑ کر بکری بن گیا۔ گھاس کھا کر نہ دانتوں کی وہ کاٹ رہی، نہ چھیڑ پھاڑ اور نہ پنجوں میں وہ کسبل۔ یہ نظم اسرار خودی میں تھی۔ اقبال کی تلقین ہے کہ انسان تو دنیا میں اپنے خالق کا نائب بن کے آیا ہے۔ غرض کے رومی کے زمانے میں ملا ظاہر پرست رہ گیا تھا اور فقیہ دفتر پرست، یہ گروہ دین کے مغز کو چھوڑ کر اس کی ہڈیاں چبا رہے تھے، بلکہ ان ہڈیوں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ رومی کے ہاں بھی خودی کا استحکام لازمی ہے اور اس کا طریقہ قوت تسخیر میں اضافہ کرتا ہے۔ اقبال اور رومی میں اور بھی کئی باتیں مشترک ہیں، دونوں بقا پرست ہیں اور دونوں ارتقا پسند۔ دونوں کے ہاں زندگی اور خودی کی اصل عشق ہے، عشق ہی بقا اور ارتقا کا ضامن ہے۔ دونوں کا عشق خودی میں خدا کی صفات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اقبال بھی بڑی شدت سے انسان کی خودی میں اختیار کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر مجبور ہوتا ہے اور مومن مختار، اور اپنی خودی کو بلند کر کے مومن ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کی رضا خدا کی رضا سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ اقبال اور رومی دونوں کا خیال ہے کہ تقدیر کے غلط مفہوم نے انسان کی خودی اور اخلاقی زندگی کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان دونوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے اور تقدیر کا ایسا مفہوم پیش کیا ہے جو انسانی خودی اور جد و جہد کی قوتوں کو ابھارے اور زندگی کو سنوارے۔